بعد وفاته صلى الله عليه وسلم اور آقا کریم طلبت میراثها من سيدنا ابی بکر. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد سیدہ کائنات نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے بابا جان کی جاگیر کا حصہ ہمیں عطا فرمائیں. فقال لها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت سیدہ کائنات سے یہ عرض کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم جماعت انبیاء جو دنیا میں میراث چھوڑ کر جاتے ہیں ہماری میراث امت کے لیے صدقہ ہوتی ہے. ان السيدة فاطمة رضي الله عنها لم تكن تعرف بهذا الحديث. اور سیدہ کائنات شاید اس حدیث کو اس وقت تک انہوں نے سنا نہیں تھا، انہیں اس حدیث کی خبر نہیں تھی. وكانت وفاة النبي لها صدمة كبيرة. اور اس وقت میں سیدہ کائنات کے لیے بابا جان کا دنیا سے چلا جانا یہ سب سے بڑا غم کا وہ پہاڑ تھا. ولذلك ليس من الأدب أن نقول إنها كانت مخطئة في طلبها الميراث. لیکن کسی کا اس وقت میں یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کہے کہ سیدہ کائنات وہ غلطی پر تھیں، وہ مخطئہ تھیں کہ انہوں نے کیوں ابو بکر صدیق سے اپنے بابا جان کی میراث کو طلب کیا. یہ انداز ہرگز درست نہیں. فلا يقال إن من لم يعرف مخطئ. وہ کون ہوتا ہے کہ جو سیدہ کائنات کو آج کے زمانے میں کہے کہ وہ غلطی پر تھیں؟ ومن قال إنها مخطئة فقد أساء الأدب معها. اور جو اس لہجے میں ان کی شان میں بات کرے گا وہ بے ادب ہوگا. فإنه يعذر ويجلد حتى لا يتطاول أحد على سيدة نساء العالمين. سیدہ کائنات اور تمام جہانوں کی سب سے افضل ترین خاتون کے حق میں جو بے ادبی کی زبان استعمال کرے گا اس کو تعزیر بھی ہوگی، اس کو کوڑے بھی مارے جائیں گے تاکہ پورے جہاں کو پتہ چل جائے کہ سیدہ کائنات کی شان میں بے ادبی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ہم جو ہے نا آپ کو آئی فون سے ریکویسٹ بھیج دیں. أيها الإخوة الكرام في كراتشي وفي العالم أجمع. تو پاکستان کراچی میں رہنے والے اور پورے جہاں میں اس وقت مجھ کو سننے والے، لم تمكث السيدة فاطمة بعد وفاة أبيها غير 6 أشهر. آخر میں حضرت نے جو ارشاد فرمایا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد سیدہ کائنات کچھ ہی مہینوں کے اندر ہی اس کائنات سے تشریف لے گئیں.